السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، نہایت افسوسناک خبر، نہایت افسوسناک واقعہ، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، اس پہ جتنا بھی رنج کیا جائے، جتنا بھی اس پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بہت بڑے سانے سے کم نہیں ہے۔ آج ایک معصوم بچہ عمار اپنی جان کی بازی ہار گیا، زندگی سے لڑ رہا تھا کافی دنوں سے، لیکن آج وہ اپنی زندگی ہار گیا ہے۔ ناظرین کرام، عمار جو کہ عماد فاروق کے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے تھے، اور اس بچے کو ان کی عماد فاروق اور ان کی جو اس کی عمار کی والدہ تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس بچے کو اتنا دکھ ہوا، اتنا رنج ہوا ان کی گرفتاری پہ کہ وہ کومے میں چلے گئے، اور کومے میں جانے کے بعد وہ دماغی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھے۔ کتنے دنوں سے وہ ہسپتال میں تھے، لیکن ہاسپٹل والوں نے بھی ان کو جواب دے دیا، اور وہ گھر میں لے کے انتظار کرتے رہے ٹھیک ہونے کا۔ لیکن اس دوران جو گرفتار عماد فاروق تھے، جو سانحہ 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، ان کو اس کی تیمارداری کے لیے اس کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اور بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، جس پہ جتنا بھی ملامت کی جائے وہ کم ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ عماد فاروق کا کیا قصور تھا، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا، عمران خان کی سپورٹ کرتا تھا، عمران خان کو لائک کرتا تھا، عمران خان کی تحریک انصاف میں وہ شامل تھا، اور عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا قصور صرف یہ تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس دکھ کو، اس تکلیف کو ان کا بچہ برداشت نہ کر سکا، اور وہ اپنی حالت جو ہے، وہ دماغی حالت جو ہے وہ کھو چکا، اور اس کا جو یادداشت تھی وہ جاتی رہی، اور یہ دماغی سوزش، یہ دماغی تکلیف بڑھتی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور وہ اس کی موت کا سبب بن گئی۔ ناظرین کرام، مجھے اس واقعے کے بعد اس بچی کا وہ بچی یاد آ گئی جو مصر کی تھی، جب امریکہ نے، جب ان کے اتحادیوں نے وہاں پر بمباری کی اور بچی زخمی ہو گئی، اور وہ زخمی حالت میں اس کا بیان وہ ہم سے سنا نہیں جاتا، اور اس حالت میں اس کا بیان تھا کہ اب میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی کہ اس دنیا میں کس طرح کے ظالم پیدا ہو چکے ہیں، کس طرح کے فرعون پیدا ہو چکے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بھی دھیان نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بھی خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے معصوم زندگیوں کے لیے یہ فرعون جو ہے، یہ ظالم جو ہیں، یہ ان بچوں کی زندگیوں کے قاتل بن چکے ہیں۔ اب ہمارا کوئی بچہ محفوظ نہیں رہا۔ اس عمار کی موت کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی بچہ محفوظ نہیں رہا، ہمارا کوئی بچہ بڑا نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون چاہتا تھا کہ یہاں پر بچے پیدا نہ ہوں، اور اگر پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دوں تاکہ وہ بڑا نہ ہو جو میرا مقابلہ نہ کر سکے، یہی حالت یہاں پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے نہ ہوں تاکہ بڑے ہو کر یہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں، کیونکہ یہ ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو پود پیدا ہو رہی ہے، یا ان سے بڑے ہیں یا بڑے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہماری اولادوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس کپتان نے، اس عمران خان نے ان لوگوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ان فرعونوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکیں۔ لہٰذا ان فرعونوں نے اس فرعونیت کو جگانے کے لیے، اس فرعونیت کو تازہ کرنے کے لیے، اس فرعونیت کو قائم رکھنے کے لیے اب بچوں کے قتل کا منصوبہ کر لیا ہے۔ اور یقین جانیں، یہ جو فرعون ہے، یہ یہاں پر حکومتیں کرنے آتے ہیں، حکومت کر کے یہ اپنے آبائی وطنوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو اس دلدل میں پھینک دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو مقروض کر کے یہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کے والدین کو، یعنی ہمیں یہ گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کر کے ہمارے بچے جو ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ان بچوں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں
کہ ارشد شریف کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب ارشد شریف کے جو بچے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، جو لوگ ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام کریں گے، یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، یہ ان کے بچوں کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ بچوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس بچی کی بات کر رہا تھا جو مصر سے جن کا تعلق تھا، اور جو بمباری سے زخمی ہو گئی تھی، اور مرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی، میں اپنے اللہ کو بتاؤں گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اللہ کو شکایت لگاؤں گی۔ اور یہی بالکل کہانی یہ ہے عمار کی، عمار بھی اپنے اللہ کو بتائیں گے کہ اس دھرتی کے ظالم جو ہے نا ان کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ اس دھرتی پہ کتنے قسم کا ظلم ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمار اس دنیا میں نہیں رہا، عمار اب ہمارے میں نہیں رہا۔ عمار کا قصور سے یہ تھا کہ اس کے والدین جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے تھے، عمران خان کی جماعت میں تھے، اور عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، نئے پاکستان کے لیے سپورٹ کرتے تھے۔ میں ایک بار پھر نہیں، بار بار یہ کہوں گا کہ ان ظالموں کو اللہ ان ظالموں کو عبرتناک سزا دے دنیا میں۔ ان کے بچوں کو بھی اسی طرح مفلوج کر، ان کے بچوں کو بھی اسی طرح مفلوج کر کے مار ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے۔ یا اللہ یہ لوگ کب تک باز نہیں آئیں گے اس طرح کی حرکتوں میں۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب عمران خان نے ایک ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے نتیجے میں یہاں پر رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کے نتیجے میں یہاں پر حکومت بدلی گئی، حکومت بدلنے کے بعد فرعونیت آ گئی۔ اب وہ فرعون جو 75 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں مختلف روپ میں، وہ فرعون انہوں نے اپنی فرعونیت کا اظہار شروع کر دیا۔ شوکت لالکا ہو یا ذل شاہ ہو، یا یہ اب عمار بچہ جو ہے یہ ہو، یہ انشاءاللہ ایک روشنی ہے، حقیقی آزادی کی روشنی ہے، جو روشنی لے کر یہ انشاءاللہ ان کے خون جو ہیں، ان کا قتل جو ہیں، یہ ان کی شہادت جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پھل ضرور ملے گا، آنے والی نسلوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ان بچوں کی شہادت قبول عطا فرمائے، قبول کرے۔ اور دیکھیں پچھلے دنوں تھوڑے دن پہلے شوکت لالکا جو ہیں وہ بھی ان فرعونوں سے بچتے بچتے چھپے ہوئے تھے، ان فرعونوں سے بچتے بچتے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اور ان کی بیوی جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے بچوں کو ان سے مرواتے رہیں گے؟ اور ہم نے تو یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور ہم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو مارنا ہے، اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے۔ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، ہم نے دشمن کے بچوں کو سبق دینا تھا، لیکن ہم اپنے ہی بچوں کو سبق دینا شروع کر دیا۔ اور وہ سبق جو اس دنیا میں کسی جگہ بھی کسی ملک میں بھی رائج نہیں ہے، وہ سبق ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح پاکستان چلاتے رہے ہیں، یا ہم نے اس طرح پاکستان چلانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یقیناً میرے لیے بہت صدمے کا سبب ہے، میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے، اور یقیناً پوری قوم کے لیے دکھ کی بات ہے۔ بہت صدمہ ہے اس واقعے سے۔ پہلے بھی ہوئے ہیں، ذل شاہ کو برے طریقے سے مارا گیا، اور اسی طرح ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو قتل کر کے برے طریقے سے پھینک دیا گیا۔ یہ ہمارے بچے کب تک پھینکے جائیں گے؟ کب تک ان پہ اس قسم کے ظلم ڈھائے جائیں گے؟ کب تک یہ ظالم، یہ فرعون جو ہیں ہمارے بچوں کو مارتے رہیں گے؟ کس حالت میں یہ مارا گیا ہے بچہ، کس حالت میں وہ بیچارہ تکلیف میں رہا ہے، اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کے والد کو کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے رہا کر دیا جائے۔ کیا جرم تھا اس کا؟ 9 مئی کیا تھا؟ یہ 9 مئی تحریک انصاف ملوث تھی؟ بالکل نہیں ملوث تھی۔ تحریک انصاف کے لیے ٹریپ کیا گیا تھا، اور ٹریپ بنایا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے، اور کرنے والے یہ حکومت والے خود ہیں، خود کیا انہوں نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے خود کیا ہے، خود یہ سارا کام کیا، خود یہ جال بنا ہے۔ اور اگر کوئی کسی قسم کی تصویریں وہاں آئی ہیں، وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن کیمرے بھی غائب ہیں۔ کیمرے کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ وہاں کیمروں سے پتہ چل جانا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، کہ کیا یہ
پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ ہرگز نہیں۔ پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہن کر، پی ٹی آئی کے مفرل پہن کر، پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر وہ لوگ پی ٹی آئی کے بن جاتے ہیں؟ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کسی ملک کے اندر جس طرح یہ ہو رہا ہے؟ اور میری اپیل ہے، میری گزارش ہے آرمی چیف صاحب سے اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ سانحہ ہو گیا، لیکن آپ ایسا کوئی تدارک کریں، مہربانی کریں کہ آنے والے بچے جو ہیں پھر کسی کا بچہ ایسا نہ ہو۔ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی اسی طرح کے بچے ہیں، اور یہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو بھی محفوظ کریں۔ آپ کو میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا سدجواب کریں، جو بھی ہے ان بچوں کو محفوظ کریں۔ آپ کی بہت زیادہ نوازش ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔